أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. سورۃ اللیل، اس میں 21 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے۔ وما خلق الذکر والانثى، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ فاما من اعطى واتقى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا۔ وصدق بالحسنى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ فسنيسره لليسرى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور بے نیازی اختیار کی۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى، اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى، جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، یقین رکھو ایسا شخص عن قریب خوش ہو جائے گا۔
یہ اس کا ترجمہ تھا۔ سورۃ اللیل یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور آپ کو بارہا یہ بات بتائی گئی ہے کہ مکی صورتوں میں عقائد آخرت کی، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کی منظر کشی اور قیامت میں ملنے والی جزا اور سزا کے بارے میں بتایا جاتا ہے مکی صورتوں کے اندر۔ چنانچہ اس کا جو سب سے اہم موضوع ہے، صورت کا سب سے اہم جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ انسان جو کام کرتا ہے اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ ہر کام کے اعتبار سے ہر انسان کی الگ قسمیں ہیں۔ کوئی کارپینٹر ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی گوشت فروخت کرنے والا ہے، کوئی بیکری کا کام کرنے والا ہے، کوئی تاجر ہے، کوئی کاشتکار ہے۔ تو ہر کام کی قسمیں ہوتی ہیں۔ انسان جو کام کرتا ہے، جو کوششیں کرتا ہے، اس کی قسمیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں دو قسمیں انسانوں کی بتائیں کہ انسان کی ایک وہ قسم جو محنتیں کرتا ہے اور ایسے راستے کی طرف جانے کی محنتیں کرتا ہے، ایسے راستے کی طرف جانے کی محنتیں کرتا ہے جو اس کو ہمیشہ کے آرام کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ راستے کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، خدمت خلق ہے، اللہ کی عبادت ہے، نیک کاموں کے اندر حصہ لینا ہے، اسی طرح سے پرہیزگاری، اللہ کا ڈر اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس راستے کو لے جاتی ہیں، یہ ساری محنتیں اس راستے کی طرف لے جاتی ہیں جو راستہ اس کو ہمیشہ کے آرام تک پہنچا دے گا۔ ایک بات تو یہ بتائی۔ دوسری محنتیں انسان کی جو دوسری محنتیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو ایسی راستے کی طرف لے جاتی ہیں، جو محنتیں جو اس کو ہمیشہ کے لیے تکلیف کے اندر ڈالے رکھتا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کسی کا دل دکھانا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا ہے، سنتوں کو جو ہے چھوڑنا ہے، اور جو بھی برائی کے کام ہیں ان کو کرنا ہے۔ تو یہ راستہ کہاں لے جاتا ہے؟ ہمیشہ کی تکلیف جہاں انسان کو پہنچتی ہے، جہاں انسان کو ملتی ہے، وہاں یہ راستہ لے جاتا ہے۔ یہ اس صورت کا بنیادی اساسی پہلو ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں رات کی قسم کھائی اور دن کی قسم کھائی، اسی طرح سے نر اور مادہ کی قسم کھائی، مذکر اور مؤنث کی قسم کھائی، میل اور فیمیل کی قسم کھائی، کہ جس طرح سے یہ دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں، رات بالکل الگ ہے، دن بالکل الگ ہے، مرد بالکل الگ ہے، عورت بالکل الگ ہے۔ جو ان کے بیچ میں جو فرق ہے، اسی طرح سے اچھے اور برے کے اندر بھی فرق ہے۔ یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں، اچھا اور برا، بلکہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ جو اچھا ہوگا وہ برا نہیں ہوگا، اور جو برا ہوگا وہ اچھا نہیں ہوگا۔ جو دن ہوگا وہ رات نہیں ہوگی، جو رات ہوگی وہ دن نہیں ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو بتایا یہ ان چیزوں کی قسمیں کھا کر، اور پھر ایک بہت عمدہ واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ آگے جا کر اس صورت میں اخیر میں وہ واقعہ بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ مختصر سا خلاصہ تھا اس صورت کا۔ چنانچہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے کہ قسم رات کی جب وہ چھا جائے، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے کاموں کو بتایا، ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری جو کوششیں ہوتی ہیں، تمہاری جو محنتیں ہوتی ہیں، تمہارے جو کام ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، قسم کے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، وہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔
بلکہ مختلف ہوتے ہیں۔ پھر آگے بتایا کہ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، ایک کام کی طرف اشارہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، یہ وہ راستے کی محنتیں ہیں جس راستے سے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے آرام تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے۔ کیا ہے؟ پہلی چیز کہ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، نفلی صدقات دیے، فرض جو صدقہ تھا جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے وہ ادا کی، کہیں مسجد کے اندر تعمیر کے لیے مال خرچ کیا، کہیں مدرسے میں وہاں کے بچوں کے لیے پیسہ دیا، یا جو اس کی استطاعت تھی اس استطاعت کے مطابق اس نے اپنے مال کو خرچ کیا۔ ایک پہچان یہ بتائی، ایک چیز یہ بتائی، اور پھر آگے فرمایا اور تقوی بھی اختیار کیا۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے اس طرح کے کام، خدمت کے کام ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہاں بنیادی چیز بتائی کہ تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ یہ ایک یہاں مراد ہے کلمہ، یعنی اس نے کلمہ بھی پڑھا ہے۔ ایسا نہیں کہ بغیر کلمے کے وہ ڈرتے ہوئے جو ہے کسی نیک کام میں خرچ کر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس نے کلمے کو دل سے تسلیم کیا۔ اس کو آخر میں لانے کی وجہ کیا ہے؟ بھائی سب سے پہلے تو بنیادی چیز کلمہ ہے نا، کہ آدمی سب سے پہلے ایمان والا ہو، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، پھر تقوی اختیار کرے، یعنی اخلاص کے ساتھ کرے کہ میں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، یہ مال جو اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں۔ لیکن یہاں یہ آخری میں لانے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بتانا یہ ہے کہ انسان کی جو کوشش ہوتی ہے وہ سب سے اہم چیز ہے، کہ انسان جو کوشش کر رہا ہے اس کی کوشش کیا ہے؟ اچھائی کی طرف جانے کی کوشش ہے یا برائی کی طرف جانے کی کوشش ہے؟ بہت سارے لوگ حلال کمائی کے لیے دن بھر محنتیں کرتے ہیں، بہت سے لوگ حرام کمائی کے لیے دن بھر محنتیں کرتے ہیں۔ تو انسان کی کوشش کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا اس صورت کے اندر، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جس نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، وصدق بالحسنی، یعنی کلمہ طیبہ پڑھا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، پہنچا نہیں دیں گے، بلکہ کیا کہا؟ پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے اعمال کی توفیق دیں گے جن اعمال کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچ جائے گا، ایسے اعمال کی توفیق دی جائے گی، بشرطے کہ آدمی کو کوشش کرنا پڑے گی۔ سب سے پہلے بتایا نا کہ کوشش یہاں بتائی جا رہی ہے انسان کی۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ جب بندہ میری طرف بڑھتا ہے، اگر وہ ایک بالش بڑھتا ہے تو میں ایک قدم اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اگر وہ ایک ہاتھ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف تیزی سے آتا ہوں، اگر وہ، تو اس طرح سے پہل کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ انسان کی طرف سے ہوتی ہے، پہل اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، پہل بندے کی طرف سے ہوتی ہے کہ پہلے بندے کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ تو ہم اس کو جو ہے ایسے راستے کی، اس آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، اس کو یہ 3 کام کرنا پڑیں گے۔ پھر آگے دوسرے گروہ کی طرف اشارہ کیا، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، کہ جس نے مال دینے میں بخل کیا، چاہے وہ نفلی صدقہ ہو، چاہے وہ فرض ہو یعنی زکوٰۃ، یا مسجدوں کی تعمیر ہو، یا مدرسوں کے بچوں کے جو ہے اخراجات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کنجوسی کی، حالانکہ وہ صاحب ثروت ہے، حالانکہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، لیکن وہ کنجوسی کر رہا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور بے نیازی اختیار کی اللہ سے، ارے میں تو بے نیاز ہوں، جیسا کہ اس میں سورہ فجر کے اندر بتایا تھا کہ
وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کہ انسان کو اگر مال دیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نزدیک قریب ہوں اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا، میرا مرتبہ اللہ کے یہاں بڑا ہوا اس لیے اللہ نے مجھے مال دیا۔ اور اگر اس کو آزمایا جاتا ہے مال میں کمی کر تو وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ نے میری توہین کی، مجھ سے مال چھین لیا، دولت چھین لی۔ تو یہاں پہ بھی اشارہ وہی ہے کہ اللہ سے بے نیازی اختیار کی، اور کیا کیا؟ سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، یعنی کلمے کی تکذیب کی، اللہ سے ہونے کی تکذیب کی، رسول کو نہیں مانا، رسول کی تکذیب کی، رسول کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، نبیوں کو جھٹلایا۔ تو پھر اس کا کیا بتایا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے، یعنی اس کو ایسے راستے کی رہنمائی کریں گے، اس کی خود کی کوشش کے نتیجے میں، اپنی طرف سے اللہ نہیں کریں گے کہ اس کو کسی چیز کی توفیق نہیں دے، بلکہ انسان جب برائیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہی راستہ دکھا دیں گے، جیسا کہ اس سے پہلی صورت میں آیا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی کا بھی برائی کا بھی۔ اب آدمی جس راستے پر چلنا چاہے اس پر چل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف والے راستے پر، اور تکلیف والا راستہ کون سا ہے؟ جہنم کا راستہ ہے، کہ اس کو جہنم تک پہنچا دیں گے، جہنم میں داخل کر دیں گے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور جب ایسا شخص تباہی کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تباہی کے گڑھے میں یعنی جہنم کے اندر گرے گا یا قبر کے اندر گرے گا، قبر کے اندر اس کو رکھا جائے گا تو اس کا مال کسی کام نہیں آئے گا، کہ وہ چاہے کہ کچھ مال دے کر اپنے آپ کو بچا لے، وہ چاہے کہ مال کے بدلے میں نیکیاں خرید لے تو اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ مال تو وہ کام آئے گا جو زندگی میں رہ کر، دنیا میں رہ کر اللہ کے اوپر یقین رکھ کر اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، مال تو وہ کام آئے گا۔ لیکن اگر بخل کیا، کنجوسی کی، بچا بچا کے رکھا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ تکلیفوں کے وقت وہ مال کام نہیں آئے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے وضاحت کر دی کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، ہمارے ذمے راستہ بتا دینا، چلنا نہ چلنا وہ آپ کی کام ہے، کس راستے پہ چلنا ہے وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو چوز کرنا ہے، کیا آپ بھلائی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا برائی کے راستے پہ، حق کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا باطل کے، انصاف کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں یا بے ایمانی کے راستے پر، وہ آپ کا اختیار ہے۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور یہ بھی سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر یہاں برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ جو ہے وہ آخرت کے اندر برا ہوگا، اور اگر دنیا میں اچھائی کرو گے تو آخرت میں اچھائی کا بدلہ، انعام، احسان، جزا، انعام، یہ ساری چیزیں وہاں دی جائیں گی، یعنی دونوں جگہ ہمارا ہی قبضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، اور پھر آگے فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، لہٰذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا، ہمیں بتا دیا کہ جہنم کی آگ کیسی ہے، اور دنیا میں اس آگ کا ایک ذرہ لایا گیا ہے، اور وہ بھی کئی مرحلوں سے، کئی ٹھنڈکوں سے گزار کر اس کو دنیا کے اندر لایا گیا ہے، تب بھی وہ آگ کیسی ہے کہ اگر کہیں لگ جائے تو جلا کر خاک کر دے۔ تو سوچئے کہ وہ جہنم جس کی لپٹیں ایسی ہوں گی، تابناک ہوں گی، جس کی جو ہے ہوائیں انسان کو جو ہے لتھیڑ دیں گی اور انسان کا برا حال ہوگا، وہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی۔ تو فرمایا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کہ بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا۔
لا یصلاح الا الاشقى، اس میں تو بدبخت آدمی ہی داخل ہوگا جس نے بخل کیا، برائیں کی، اپنی کوششوں کو غلط راستے پر ڈالا۔ ایک واقعہ میں نے پچھلی مرتبہ سنایا تھا آپ کو تفسیر میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جگہ سے سفر ہوا، ایک راہب کو دیکھا، حالانکہ اس وقت اسلام آ چکا تھا، تو ایک راہب کو دیکھا جو عیسائی مذہب کے اوپر تھا، وہ بڑی محنتیں اللہ کو پانے کے لیے کر رہا تھا، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بہت محنتیں کر رہا تھا، لیکن اس کے عقائد گڑبڑ تھے، نبی کو نہیں ماننا تھا، آخری نبی کو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہا، اور پھر وہ آیت پڑھی، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھی کہ انسان کو سب سے پہلے ایمان، عقائد، یہ چیزیں مضبوط کرنا ہوں گی، اس کے بعد یہ دوسرے کام ہیں۔ تو لا یصلاح الا الاشقى کے اس آگ کے اندر تو بدبخت ہی آدمی داخل ہوگا۔ پھر آگے فرمایا وہ بدبخت جس نے جھٹلایا اور روح گردانی کری، جھٹلایا اور منہ موڑ لیا، قرآن کو جھٹلایا، آخرت کو جھٹلایا، قبر کے عذاب کو جھٹلایا۔ ایک نیا فرقہ آیا ہے، آپ کو بتاؤں، ابھی 2 ہفتے پہلے میری بہت ان سے بات چیت ہوئی، قبر کے عذاب کو جھٹلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قبر میں نہ کوئی سوال ہوگا اور نہ قبر میں کوئی عذاب ہوگا، اس لیے کہ مردہ جسم کو کیا عذاب دیا جائے گا۔ تو میں نے ان سے کہا کیا آپ کو اللہ کے قادر ہونے پر ایمان نہیں ہے آپ کا، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن والے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، اہل قرآن ہیں ہم۔ آ رہی بات سمجھ؟ تو جھٹلایا آخرت کو، عذاب کو، اور جتنی چیزیں بتائی گئی ہیں ان کو جھٹلایا اور ان سے روگردانی کی، ان کو جاننے کی کوشش نہیں کی، منہ پھیرا۔ آگے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا، جہنم سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کہتے ہیں کسی آیت کے نازل ہونے کی وجہ، کیا وجہ تھی اس آیت کے نازل ہونے کی؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، ان کی شان میں نازل ہوئی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ۔ کیوں نازل ہوئی؟ کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، اسلام قبول کیا ابتدائی زمانے میں، تو ان کے پاس 40 درہم یا دینار یا 40,000 درہم یا دینار تھے، تو انہوں نے سب کے سب اللہ کے راستے میں لگا دیے اور ایسے غلاموں کو آزاد کرایا جو بہت کمزور تھے جسمانی اعتبار سے، ان کی حالتیں کمزور تھیں، ایسے غلاموں کو آزاد کرایا۔ ان میں سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ ان کو بھی آزاد کرایا، کیسی ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی بلال رضی اللہ عنہ، سب سنتے ہیں ہم، تو ان کو بھی آزاد کرایا۔ تو ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا، بھئی غلاموں کو آزاد کرایا تو ان پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ تم غلام آزاد کرا رہے ہو تو کم سے کم جو ہے ایسے غلام آزاد کرا لو جن سے تمہیں فائدہ ہو، یعنی طاقتور ہوں، تندرست ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس لیے غلام آزاد نہیں کرا رہا کہ ان سے کوئی بدلہ لوں، بلکہ میں تو اللہ کے لیے ان غلاموں کو آزاد کرا رہا ہوں۔ تو یہاں وہ اشارہ ہے کہ جس کا بدلہ دیا جاتا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے،
کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ آدمی مسجد کے اندر مال دے رہا ہے، کس نیت سے دے؟ کہ صرف اللہ راضی ہو جائے۔ کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، اس نیت سے کرے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی محتاج کی، پریشان حال کی، یہاں تک کہ قرض دار کو، اگر کوئی قرض دار ہے اور ہم زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو ایک اس کا جو محل ہے وہ یہ بھی ہے کہ آپ زکوٰۃ سے کسی قرض دار کا قرضہ ادا کروا دیں۔ کسی مسافر کی مدد کر دیں، کوئی مسافر ہے، اس کا مال دولت ختم ہو گیا تو آپ زکوٰۃ کا پیسہ یا نفلی صدقہ بھی اس کو دیں تاکہ وہ اپنے گھر بآسانی پہنچ جائے، اور صرف کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یقین رکھو ایسا شخص ان قریب خوش ہو جائے گا، یعنی اس کو ہم جو بدلہ دیں گے اس سے وہ انشاءاللہ خوش ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ہدایات پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تو ہمیں خدمت خلق کے لیے اپنے پیسوں کو بچا کر رکھنا ہے، اس لیے کہ اب جو وقت آئے گا اس میں پیسوں کی بہت سخت ضرورت پڑے گی، اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جو کمزور طبقہ ہوگا، جو لوگ کمزور ہوں گے، مزدور طبقے کے اور بہت نچلے طبقے کے، وہ لوگ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے صرف اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے۔ آدمی بھوکا رہے تو سب کچھ کر سکتا ہے، بھوک سب کچھ کروا سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنے پیسوں کو فضول خرچوں کے اندر خرچ نہ کریں، اپنے پیسوں کو بچا کر رکھیں۔ فالتو شادیوں کے اندر اگر 10 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، شادی کے اندر 2-3 بھائیوں کی شادی ہو رہی ہے، تو جتنا کم سے کم ہو سکے، ضروری نہیں کہ آپ پورے محلے کی دعوت کریں، بس ایک سنت ادا کرنا ہے آپ کو، وہ ادا کر لیں، چاہے اس میں 50 آدمی آئے، 100 آدمی آئے، تو کم سے کم خرچہ کریں اور ان پیسوں کو خدمت خلق کے لیے بچا کے رکھیں کہ وقت آنے پر ہم انشاءاللہ اللہ کی مخلوق کے اوپر خرچ کریں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں گے۔ یہ انشاءاللہ نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں پر فیصلے کریں گے نا انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔